बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामईन। आज मैं आपके लिए बिलाल की तीसरी किस्त लेकर आई हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, बराए मेहरबानी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली साथ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। एक और हम ज़ुबान। जिस वक्त वो अम्मार को लेकर आए, मैं गुलामों के मखसूस अंदाज में दीवार से लगा खड़ा था। उन्होंने उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। ज़मीन पर गिरते ही अम्मार ने सर उठाकर उन्हें देखना शुरू कर दिया। मैंने दिल में कहा, अब खैर नहीं, गुलाम का क्या काम कि सर उठाए, उसकी तो आफियत ही सर झुकाए रखने में है। लेकिन अम्मार मुझ जैसा गुलाम नहीं था, उसे गुलाम बनाया गया था। वो भी मुझ जैसा होता तो उसे इस रम्ज़ से आशनाई होती। वो तो यूं लगता था जैसे अपना हक तलब कर रहा हो, बिल्कुल आज़ाद लोगों की तरह जो अपने हक के खातिर मुकाबले पर उतर आते हैं। मोहम्मद तुम्हें क्या सिखाता है? अबू सुफियान ने पूछा। वो सिखाते हैं कि अल्लाह की नज़र में सब इंसान बराबर हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कंघे के दंदाने। मैं दीवार से पुश्त लगाए हुए अम्मार के ये अल्फाज सुनकर सर से पांव तक लरज़ गया। मेरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई, मगर उधर उमैया का चेहरा तप कर सुर्ख हो गया था। गुलाम और आका की नब्ज़ें एक सी नहीं होती। मुझे आज भी हैरत है कि अम्मार को आखिर सूझी क्या। अल्लाह के बंदे, तुझे इतनी बहादुरी दिखाने की क्या ज़रूरत थी? तो बड़ी आसानी से कह सकता था कि मोहम्मद इबादत करना सिखाते हैं, सच बोलना सिखाते हैं, हमसायों की खबरगिरी की तलकीन करते हैं। इसके बाद वो यकीनन तुझे छोड़ देते, लेकिन तूने तो एक फ़िक्रे में वो सारी की सारी बुनियाद हिला कर रख दी जिस पर मक्के के मर्दमजाद इस्तेहसाली मुआशरे की इमारत तामीर थी। इस पर भी बस नहीं, एक बार फिर अम्मार की आवाज़ आई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं कि सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो। अबू सुफियान को दूसरे आकाओं के मुकाबले में नेक समझा जाता था। हम गुलामों के हल्के में उसकी शोहरत अच्छी थी। उसके अपने गुलाम भी उसको बुरा आका नहीं समझते थे। जहाँ जुम्बश अबरू से काम चल सकता हो, वहाँ वो ज़ुबान कभी नहीं हिलाता था। लेकिन मुझे अबू सुफियान की खामोशी और नरम रवैये से खौफ आता था। अम्मार शायद उसके उसी धीमे अंदाज से धोखा खा गया था जो सब कुछ कहता चला गया। जब अबू सुफियान ने उससे अपने मखसूस लहजे में सवाल किया तो अम्मार बदनसीब ये समझा कि वो उससे बराबर की हैसियत से बात कर रहा है और वाकई उससे सही जवाब चाहता है। एक अल्लाह? अबू सुफियान के लहजे में गुस्सा कम और तजस्सुस ज़्यादा था। लेकिन हमारे तो 360 खुदा हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी मुरादें बरलाते हैं। कितनी अच्छी तरह याद है मुझे वो दिन और इस वाक़े का एक एक लम्हा, और क्यों याद ना होता कि उस दिन चंद सानियों बाद मेरी सारी कायनात बदल गई थी। मोहम्मद को एहसास नहीं है कि हम मक्के में खुदाओं को घर मुहैया करते हैं, यही हमारी रोज़ी है। सब कबीलों के अपने अपने खुदा हैं जिनकी परस्तिश के लिए वो यहाँ आते हैं। खुदा हमारे माबूद भी हैं और हमारा ज़रिया माश भी। और क्या हम लोग गरीबों कमज़ोरों की निगहदाश्त नहीं करते? अबू सुफियान कहते कहते रुक गया, बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में, जैसे बड़े बड़े मुकर्रर कोई बात कहकर तासुर पैदा करने के लिए थोड़ा सा वक्फा देते हैं। अगर हम 360 खुदाओं को छोड़कर एक खुदा को मानने लगें जो नज़र भी नहीं आता और जो हर जगह बताया जाता है, इस बाग में, ताइफ में, मदीने में, यरूशलेम में, चांद पर, तो फिर मक्का कहाँ जाएगा? जब हर घर में खुदा होगा तो यहाँ कोई क्या करने आएगा? इस मंतक पर हर चेहरा मुतमईन नज़र आ रहा था। बात यहीं ख़त्म हो जाती और किसी पर कोई अज़ाब ना नाजिल होता, मगर शोमई किस्मत के मेरे आका ने अचानक मुझे इस मामले में उलझाने का फ़ैसला कर लिया। उमैया अब तक खामोश बैठा था,
میری پشت پر کھڑی دیوار کی طرح ساکت، لیکن اگلے ہی لمحے میری پشت پر کوئی دیوار نہیں تھی، کیونکہ میں اپنے آقا کے منہ سے اپنا نام سن کر دوڑ پڑا تھا۔ امیہ اپنے ریشمی ملبوس کے لہراتے ہوئے گھیر میں عمار کے پاس پہنچا۔ تم کہتے ہو کہ ایک غلام کا رتبہ اس کے آقا کے برابر ہے؟ وہ تیزی سے چلتا ہوا عمار کے پاس آ کر یکایک رکا تو اس کی ریشمی عبا اس کے پشت پر لہرا کر ایک لمحے کے لیے اس کے گرد لپٹ گئی۔ یہ سیاہ فام بلال جسے میں نے اپنے پیسے سے خریدا ہے میرے برابر ہے؟ یہ کہہ کر وہ رکا اور بزعم خود اپنے سوال کی معقولیت کا لطف اٹھانے لگا۔ میں بلال اس سارے قصے سے الگ تھا۔ میرا کسی بات سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، اور ہو بھی کیا سکتا تھا؟ مجھے تو خواہ مخواہ بیچ میں گھسیٹ لیا گیا تھا۔ میں غلام ابن غلام، مجھے کیا کہ کون کس کے برابر ہے یا نہیں ہے، میں تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ کسی کے برابر، نہ بہتر، نہ فروتر۔ میری نظر میں میرا کوئی وجود ہوتا تو میں اپنے آپ کو کسی پیمانے سے ناپتا بھی، میں تو تھا ہی نہیں۔ امیہ کے الفاظ میں غصہ بھی تھا، طنز بھی، اور اسی طنزیے لہجے میں یہ سوال پوچھتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ ایک پیالے کسی شکل میں عمار کے منہ کے پاس لے گیا، بالکل مسخروں کے سے انداز میں۔ صورتحال مختلف ہوتی تو شاید مجھے اس پر ہنسی آ جاتی۔ امیہ کو جواب کا انتظار نہیں تھا، اسے جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایسی بات کا جواب ہو بھی کیا سکتا تھا؟ لیکن عمار کی عاقبت نہ اندیشی کہ وہ اس سوال کا بھی جواب دینے کو تیار ہو گیا۔ محمد کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں، خواہ وہ کسی نسل، کسی رنگ کے ہوں۔ محفل پر سناٹا چھا گیا۔ پھر میں نے اپنے آقا کی آواز سنی، بلال! مجھے کیا خبر تھی کہ اس دفعہ میرا نام اس لیے پکارا جا رہا ہے کہ مجھے ایک زندگی سے دوسری زندگی ملنے والی تھی۔ بس اللہ ہی جانتا ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ ایک ثانیے میں تعمیل حکم کے لیے حاضر تھا۔ بلال، اس کو بتاؤ کہ تم میں اور ایک رئیس مکہ میں کیا فرق ہے۔ یہ لو اور مار مار کے اس کا چہرہ مسخ کر دو تاکہ اسے سبق مل جائے۔ یہ کہہ کر اس نے کوڑا میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ کیسا واضح حکم تھا، کتنا مختصر اور جامع۔ میں آج تک ان فکروں کی جامعیت کا احاطہ نہیں کر سکا۔ سوچ میں ظلم کی انتہا، مگر لفظ کتنے تھوڑے سے، کیسے گنے چنے۔ مقصد میں تشدد کی لامتناہی گنجائش، مگر فکرے کیسے برجستہ، نپے تلے۔ عمار نے زمین پر اوندھے پڑے پڑے سر اٹھا کر اپنا چہرہ مجھے سزا کے لیے پیش کر دیا۔ اگلے لمحے کیا ہوا یہ میں شاید کبھی بیان نہ کر سکوں۔ آج بھی جب میں اس لمحے کا تصور کرتا ہوں تو میرے کانوں میں گھٹیاں سی بجنے لگتی ہیں اور مجھ پر سخت ستاری ہونے لگتا ہے۔ میرا خیال ہے شاید وہ لمحہ اپنے وجود کی پوری وسعتوں اور پہنائیوں کے ساتھ میرے ذہن میں محفوظ ہی نہیں ہے۔ امیہ کی آنکھیں جو غصے سے باہر نکلی پڑتی تھیں، اور ابو سفیان کا نصف چہرہ کیونکہ اس نے نظریں دوسری طرف پھیر لی تھیں۔ ابو سفیان سزا دینے کا قائل تھا، مگر اس میں براہ راست شرکت کو وہ اپنے منصب سے گری ہوئی بات سمجھتا تھا۔ لیکن عمار صرف میری نظروں کے سامنے تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں پاکیزگی تھی، سکون تھا، بے خوفی تھی، سر تاپا، مجبور مگر پرعزم۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک ایسی قوت دیکھی جو مجھے اپنے غلامی کے بندھن سے بھی زیادہ طاقتور محسوس ہوئی۔ ٹھیک اسی لمحے امیہ کا غلام بلال کسی اور کا غلام ہو گیا۔ میں نے کوڑا ہاتھ سے گرا دیا۔ سب نے بیک وقت ایک آواز کے ساتھ اندر کی طرف سانس کھینچا۔ منہ کھلے تھے، چہرے حیرت زدہ۔ جو انہوں نے دیکھا تھا ان کی سمجھ میں آ گیا تھا، جو میں نے کیا تھا مجھے معلوم تھا۔ ایک غلام باغی ہو گیا تھا۔ عمار نے گھسٹتے گھسٹتے ہاتھ بڑھا کر کوڑے کو پکڑنے کی کوشش کی اور بالآخر کامیاب ہو گیا۔ کوڑا پکڑ کر اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے دوبارہ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ ہولے ہولے کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ اس کی سرگوشی میرے دماغ میں چیخوں کی طرح گونج رہی تھی۔
بلال جو یہ کہتے ہیں کرو، بلال یہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ لیکن اس بار جو میں نے کوڑا نیچے پھینکا تو میرے اوپر جیسے نور کی پھوار پڑ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان نے امیہ کو اشارہ کیا۔ میں نے ہند کی ہلکی سی ہنسی سنی اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ہند کو ساری زندگی سے جانتا تھا، لیکن اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کی جرت مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بس اس کی کچھ جھلکیاں تھیں میرے ذہن میں، جن کو جوڑ کر میں انہیں ہند کی شخصیت سے تعبیر کر لیا کرتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ آج میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھ لیا ہے۔ امیہ کا چہرہ ٹھہرا ہوا تھا، وہ غیر معمولی طور پر چپ بھی تھا۔ پھر ایک دم میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، بلال اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ تم انسان ہو اور یہ کہ تمہیں بھی خدا رکھنے کا حق ہے تو کان کھول کر سن لو، تمہارے خدا وہی ہوں گے جو تمہارے آقا کے خدا ہیں۔ کوئی نیا خدا میرے غلام خانے میں نہیں لایا جا سکتا۔ پھر امیہ نے باہر نظر دوڑائی اور کہا، تمہاری اصلاح کرنی پڑے گی، لیکن آج نہیں۔ میں سورج کے نصف النہار پر آنے کا انتظار کروں گا۔ آج وہ ذرا ڈھل گیا ہے۔ پتہ نہیں کدھر سے اشارہ ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اپنے بازوؤں اور گردن کے گرد رسیوں کی گرفت محسوس کی، اور آنن فانن انہوں نے مجھے جس طرح چاہا توڑا، مروڑا، جھنجھوڑا اور جکڑ کر رکھ دیا۔ میں غلام تھا، کبھی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت میں ضرورت سے زیادہ فرما بردار بنا ہوا تھا۔ وہ مجھے جس طرف موڑتے مڑ جاتا، جس طرح بٹھاتے بیٹھ جاتا، جب کہتے کھڑا ہو جاتا، باندھنے لگتے تو میں خود ہاتھ پاؤں آگے بڑھا دیتا۔ اچھی طرح مشقیں کس کے انہوں نے مجھے کمرے سے باہر دھکیلا اور دھکا دے کر غلام خانے کے فرش پر گرا دیا، کل کے سورج کے انتظار میں۔